اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے۔ گفتگو جو ہے سر اسی پہ کرنا ہے مختصر، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تھوڑے سے الگ عنوان پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو دیکھیے اسٹارٹ، یہ قرآن کا اسٹارٹ ہے جہاں پہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں جو ہے کچھ شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے واسطے، پرہیزگاروں کے واسطے۔ پھر کہہ رہا ہے پرہیزگاروں کی جو ہے صفت بیان کر رہا ہے متقیوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت ہے یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری صفت ہے، اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہوگی، انفاق جو ہے کوئی اتنی اہم طریقے سے جو ہے گفتگو نہیں کی جاتی انفاق کے اوپر، مطلب جہاں پہ جو ہے آدمی جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے، اللہ نے یہاں پہ جو ہے تیسری صفت جو ہے ایمان والوں کی بیان کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے، جو رزق دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسے ہی رزق کا معاملہ آتا ہے، ہمارا عام خاص خیال جو ہے کھانے پینے پہ جاتا ہے، یا جو کچھ کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے مال وغیرہ اس کے اوپر جو ہے جاتا ہے۔ رزق کے جو ہے اگر عربی معنی دیکھی جائے تو جو ہے جو کچھ کہ اللہ نے پرووائڈ کیا ہے اس کے معنی رزق ہے، جو کچھ کہ اس نے جو ہے آپ کو عطا کیا ہے، امپورٹنٹ نقطہ ہے، جو کچھ کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ رزق ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے، اگر کسی نے جو ہے ایک امپلائر ہے آپ کو جو ہے اس نے جاب دی، تو اس نے جو ہے آپ کو ایک رول دیا، اس کے اوپر جو ہے سیلری ملے گی، جاب کے ساتھ اس نے جو ہے آپ کو آفس پرووائڈ کیا، آپ کو جو ہے ٹیبل اور چیئر دی، آپ کو جو ہے لیپ ٹاپ دیا، آپ کو تمام چیزیں دی جو جاب کرنے کے واسطے ہوگی، تو وہ جو تمام چیزیں ہیں جاب ادا کرنے کے واسطے جو ہے وہ رزق ہوگی، رزق ہے وہ تو کچھ کی جو ہے دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ کے ہمیں پرووائڈ کیا ہے وہ رزق ہے، اور اس میں سے جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے جو کچھ کے ہمیں پرووائڈ کیا ہے اس میں سے جو ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صلاۃ کے ساتھ آ رہا ہے، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ کے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو عام خاص لوگ جو ہے رزق کے واسطے بھی لے لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، یا جو ہے مال وغیرہ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت وغیرہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ رزق جو ہے ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ میری گویائی جو ہے اس کا رزق ہے، میری بینائی جو ہے اس کا رزق ہے جو عطا کیا گیا ہے، میری شنوائی جو ہے اس کا رزق ہے جو اس کی راہ میں جو ہے خرچ کرنا ہے، اور سب سے اہم ترین رزق جو ہے میری سانسیں ہیں، سانسیں ہیں جو اللہ نے جو ہمیں دی ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اہم نقطہ ہے، خالی مال خرچ کرنے کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ صلاۃ کے ساتھ نہیں لا سکتا، یہاں پہ جو ہے صلاۃ کے ساتھ بات آ رہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ہی جو ہے اللہ نے خرچ کی بات کی ہے۔ تو سانسوں کی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، ولایت میں سمجھایا جاتا ہے کہ جو ہے سانسوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، جہاں پہ جو ہے بتا رہا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنی سانسوں کو اس کی راہ میں۔ تبھی تو دیکھیے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت الکرسی کے اوپر والی جو آیت ہے بالکل سورہ بقرہ کی، جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، یعنی اے ایمان والو ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن
نہ تو کوئی سودا کام آئے گا اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، میں اسلام فرماتے ہیں جو ہے قرآن مربوط ہے، یعنی قرآن جو ہے تمام کا تمام جو ہے جڑا ہوا ہے۔ جو آیت ہے وہ پہلی کی آیت سے جو ہے جڑی ہوئی ہے، تب اس کے بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہہ رہا ہے۔ رزق کی بات آ گئی یہاں پہ ایک دم سڈن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے صفات بیان کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کے جو ہے تمہیں رزق عطا کیا گیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن آپ کے پاس سودا خرید و فروخت کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی جو کچھ کے جو ہے لینا دینا ہے اس دن جو ہے کچھ کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش بھی جو ہے کام نہیں آئے گی سوائے ان کے جس کو جو ہے اللہ نے جو ہے اجازت دی ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہے۔ ظلم کہتے ہیں ایک چیز کو جو ہے ایک چیز کو جو ہے اگر اس فون کو جو ہے جس چیز پہ جس جگہ پہ رکھنا ہے اس جگہ پہ نہیں رکھ کے اگر دوسری جگہ پہ رکھا جائے گا تو جو ہے اسے کہا جائے گا ظلم۔ ظلم حقیقت میں کہتے ہیں ایک چیز کو اللہ نے کسی بھی چیز کو آپ نے جو ہے بنائی ہے اس کو جہاں پہ رکھنا ہے وہیں پہ رکھنا، اگر دوسری جگہ پہ آپ رکھیں گے تو کہیں گے ظلم، اور وہی شخص جو ہے ظالم ہے۔ تو جو کچھ کہ اللہ نے دیا ہے کافر وہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو دیا گیا ہے وہیں پہ جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے بلکہ جو ہے دوسری جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو سانسیں دی ہے حقیقت میں جو ہے تمام کے تمام اس کی یاد کے واسطے، اس کی تڑپ کے واسطے، اس کو مس کرنے کے واسطے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ظالم وہی ہے جو اس کو جو ہے جو دوسری جگہ پہ خرچ کر رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے فرما رہا ہے کہ خرچ کرو اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرو، اس کے بعد بتا رہا ہے اپنے آپ کو اس کی راہ میں خرچ کرو، وہ اللہ جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، جو ہے جو قیوم ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بتا رہا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ اس کی جو ہے قدر کی جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدر کی جائے۔ ہم تو اس کی جو ہے قدر نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہے حدیث قدسی جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی تھی، سانسوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو قدر رکھی ہے، آپ نے سنا تھا حدیث قدسی میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تیری سانسیں میرے پیغمبروں کی جائے پر ہے، گویا کہ جو ہے میرے پیغمبر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے تیری سانس، ہماری جو سانس ہے وہ ایک جو ہے پیغمبر کا مقام رکھتی ہے، اور ہر وہ دم جو بغیر میری یاد کے لیا جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ سانس جو بغیر میری یاد کے لی جائے گویا تو نے میرے پیغمبر کا قتل کیا۔ اور پیغمبر کا کام جو ہے اللہ سے ملانا ہوتا ہے، تو سانس کا کام ہے، اگر اللہ کی یاد کے ساتھ لیں گے تو اس کا کام ہے اللہ سے ملانا۔ ایک پیغمبر کا جو ہے قتل کرنے کے معنی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سانس جو ہے سانسوں کی جو ہے قدر بتا رہا ہے۔ اسی لیے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس دن کے آنے سے پہلے جو ہے آج بھی ہمارے پاس جو ہے موقع ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آج بھی ہمیں جو ہے موقع دیا، یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء۔ اے ایمان والو، ہم سب کو مخاطب ہے، ہم نے جو کچھ کہ تمہیں جو ہے عطا کیا ہے اس میں سے جو ہے راہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن جو ہے کوئی خرید و فروخت اور کوئی سفارش جو ہے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب ہم جو کچھ کے کریں گے، دیکھیے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق بقدرہ، یعنی اور اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کے کرنا ہے آپ دل جان سے کر لو، لیکن جو ہے ہم اس کی جو ہے جو قدر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو صرف یاد ہی کے اوپر ایک مختصر تھا، صرف ایک تاکہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے دل اس طرف جو ہے مائل ہونے کے واسطے کہ اس کی جو شان ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب میں سے جو ہے ایک دو مکتوب آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے گئے تھے، ایک مختصر سا صرف بتانے کے واسطے کہ یہ جو زندگی ہے کم سے کم جو ہم اس کی تو قدر کر سکتے ہیں، اللہ کی جو ہم قدر نہیں کر سکتے۔ اپنی سانسوں کی جو ہے کم سے کم جو ہے اس کی قدر کر سکتے، کم سے کم جان سکتے ہیں کہ یہ جو عطا کی گئی ہے، یہ جو نعمت ہے، یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے حضرت لکھتے ہیں کہ حکایت ہے، ایک واقعہ لکھا حضرت ہے کہ ایک فقیر غمزدہ عاجز و بیچارہ دیوانگی کے عالم میں مصیبتوں کا مارا انتہائی حیرانی و سرگردانی اور بے اندازہ سوز دل و پریشانی سے، یعنی جو ہے دل کی جلن سے اپنے خلوت کے ٹھکانے کو چھوڑا۔ یعنی جو ایک فقیر تھا جو خلوت میں جو ہے پریشان حال جو ہے اللہ کی یاد میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے، دل جلتا ہوا، آخر کار جو ہے برداشت نہیں ہو سکا تو جو ہے وہ نکل گیا خلوت سے، اپنے خلوت کا ٹھکانہ چھوڑا اور بہت ہی آہ واویلا کرتے ہوئے وطن سے سفر کرنے پر آمدہ ہوا، اپنے وطن کو جو ہے آہ اور واویلا کرتے ہوئے جو ہے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ایک مرد مجرد، یعنی ایک نوجوان تھا، ایک بیچلر تھا، وہ بھی طالب مولا، درد مند
غرض مند، سوزش باطنی سے بھڑکا ہوا، یعنی عشق و معرفت حق سے بہرہ مند، دیوانے کی طرح پروانے وار اس کی رفاقت اختیار کی۔ ایک جو نوجوان تھا ساتھ اس نے جو ہے اس کا ساتھ اختیار کیا، ساتھ ہوا۔ دونوں ایک جنگل میں پہنچے، دونوں جو ہے چلتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ دیکھیے بڑے خاص واقعہ ہے، دونوں ایک جنگل میں پہنچے جہاں نہ پانی تھا نہ سایہ، نہ کوئی عمارت تھی نہ ہمسایہ، ہوا بہت گرم تھی، ٹھنڈک کا کہیں پتہ نہ تھا، نہ کنواں تھا نہ ڈول نہ کوئی آنے والا۔ اس وقت وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کمال اضطراب میں پڑا ہے، ایک شخص ہے جو ہے بالکل پڑا ہوا ہے، قریب المرگ ہے، بے چینی کے عالم میں جو ہے پڑا ہے، عقل اور ہوش سب ہاتھ سے دے چکا ہے، آہ و زاری میں چیختا چلاتا ہے، بحالت خاری فریاد کرتا ہے، پانی کی پیاس دھوپ کی شدت سے بےتاب ہو کر ہاتھ پیر مارتا ہے۔ وہ جو ہے پیاسا ہے اور بہت برا اس کا حال ہے، مرنے کے قریب ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، شدت کی گرمی ہے، کوئی ٹھکانہ اور کوئی جا پناہ نہیں پاتا، کوئی تدبیر اور کامیابی کی صورت نہیں دیکھتا، بالکل جو ہے اس کا ہر چیز جو ہے ختم ہو چکی ہے، تمام آسرے بند ہو چکے ہیں۔ یہ فقیر اور جو ہے ان کے ساتھ جو نوجوان تھے دونوں آئے اور وہاں پہ جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ وہ فقیر بھی جو بے خودی کے عالم میں اس شخص کو دیر تک دور سے اپنی چشم پر نور سے دیکھتا رہا، تھوڑے وقفے کے بعد اس دل جلے کی طرف پلٹا اور کہنے لگا، یہاں پہ بات خاص ہے، صرف جو ہے ان کو دیکھتے رہے، جو شخص جو تڑپ کے پڑ رہا تھا وہاں پہ لیٹا ہوا تھا، اب پلٹ کے جو ہے جو نوجوان ساتھ تھا اس کی طرف دیکھ کے جو ہے اس فقیر نے کہا کہ اے جوان مرد و غمزدہ اور اے درد میں مبتلا، یہ فرض کر لے کہ اگر 100,000 برس کی عمر بھی دے اور اس رنج سے 1000 گنا زیادہ رنج تیرے سر ڈالے، یعنی اگر تیری عمر جو ہے 100,000 برس ہو جائے اور اس شخص کا جو رنج ہے اس سے زیادہ تکلیف جو ہے 1000 گنا زیادہ ڈال دی جائے، اگر اس رنج سے 1000 زیادہ گنا رنج تیرے سر ڈالے اور تو اس عمر دراز کے ساتھ ان تمام تکالیف کو پیتا جائے اور حرف شکایت زبان پر لانا بھول جائے، اس کے بعد اس تمام تکلیفوں کو جو ہے بغیر ایک لفظ کے، بغیر ایک شکایت کے جو ہے پیتا جائے صبر کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، اس کے بعد یعنی اتنی تکالیف کے بعد ایک بے غرض نظر عنایت کے ساتھ تیری دستگیری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی دستگیری، سمجھو ہلکا سا جو ہے اس نے چہرہ دکھایا اتنی مشقتوں کے بعد، ایک بے غرض نظر عنایت کے ساتھ تیری دستگیری کرے، یعنی خدا تعالیٰ، اور اسلام کی حقیقت کی ذرہ سی خوشبو تیرے دل و دماغ تک پہنچائے، تو ہرگز تو یہ گمان مت کر کہ یہ راحت یعنی جو نعمت ملی ہے اس رنج کے بدلے میں ہے، اللہ اس سے پناہ میں رکھے، یہ گمان فاسد ناکارہ پونجی کے برابر ہے، اس نعمت کو تو یہ جان کہ یہ خالص عطا ہے، تیری بخشش ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ دوست کے ساتھ ایک دم کے لیے کچھ نہیں گر تو 2 جہاں بھی دے، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، اس کی نعمت کی یہ فضیلت ہے کہ کچھ بھی کر لو آپ، اتنی محنت اور مشقت کے بعد بھی 1000 سالہ جو ہے اتنی محنت اور مشقت کے بعد بھی جو ہے ایک لفظ، ایک حرف شکایت جو ہے زبان پہ نہیں لائے، اس کے بعد جو ہے ایک بے غرض عنایت ہو رہی، اور اسلام کی ہلکی سی وہ اگر وہ آپ کو عنایت کر رہا ہے تو جاننا چاہیے کہ یہ عین جو ہے عنایت ہے۔ اس وقت کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے جو محنت اور مشقت اٹھائی ہے اس کے طفیل میں اللہ نے جو ہے یہ انعام دیا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اتنی پریشانیوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد جو ہے اگر اس کا ہلکا سا جو ہے جمال اگر نظر آ جائے تو سمجھنا کہ یہ اس کی عین عنایت ہے، عین جو ہے مہربانی ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ ہاں جو اپنے مطلوب کی قدر کو جانے اس کے لیے محنتوں میں پڑنا آسان ہوگا۔ آہ وہ کیا دین تھا کہ جوان مردوں نے اس کی طلب میں عمریں فدا کر دی، اپنی جانوں اور تنوں کی بازی لگا دی، روتے پیٹتے انتہائی تشنگی یعنی پیاس کے عالم میں اپنی خرابی حال کی فریاد کرتے ہوئے اس عالم سے سفر باندھے، کسی وقت اور کسی دم آپ اپنے میں رہ کر خوش و خرم نہیں بیٹھے، اور یہ دین کون سا ہے جو آج ہم نے اختیار کیا ہے اور ہنسی خوشی بیٹھے ہیں؟ کون سا دین؟ مکتوب تو بڑا ہے لیکن صرف جو ہے یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہوتی ہے تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو ہے قدر کر لو، کم سے کم ان سانسوں کی اس دن کے آنے سے پہلے ان سانسوں کی جو ہے قدر کر لی جائے۔ مختصراً ذکر اللہ کے اوپر جو ہے ہماری جو نشستیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً جو ہے اللہ کی طرف سے 8 نشستیں ہو چکی ہیں،
اور ممکن ہوا تو جو ہے یہ آج کی آخری نشست رہے گی، اس کے بعد جو ہے پھر طلب در خدا کے اوپر جو ہے اللہ چاہا تو اگلی نشست سے آغاز ہوگا۔ اگر مواد ملا تو جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی جو ہے کہا جائے گا۔ ہم نے اللہ کے فضل سے جو کچھ ذکر اللہ کے ابواب میں جو آیات ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تھے وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھے گئے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام کے فرامین تھے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ پھر جو ہمارے پاس کا جو سب سے اہم ترین جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، جو اللہ تو ہے اور لا الہ ہونے کے الفاظ میں جو کیا جاتا ہے دل سے، وہ اس کے اوپر جو ہے ایک نشست رکھی گئی تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے گفتگو ہوئی۔ اور جو سانسوں کا جو ذکر ہے ہمارے پاس، جو سانسوں کی حفاظت کا جو پاس انفاس، میں بچوں سے بار بار کہہ رہا ہوں یہ اصطلاحات کو بھی جو ہے یاد رکھیں، مہدویات ٹرمینالوجیز کو بھی، پاس انفاس کا بھی جو ذکر ہے اس کے اوپر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے سے المعیار سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ایک دو پیراگراف جو ہے پڑھ کے سنائے گئے تھے۔ بڑی اہم جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اہم نکات بیان کیے ہیں، خاص طور پہ جو ہے بندگی میاں نے جو فرمایا ہے کہ جو ہے دم سے واقف رہو، کیونکہ جو ہے انسان دم کو جو ہے بھول جاتا ہے، کم سے کم جو اس کے ذہن میں جیسے ہی آئے گا دم چل رہا ہے اس کا جو ہے ذکر چلے گا۔ اور دوسرا سب سے اہم نقطہ آپ کے سامنے بار بار پھر کہا جا رہا ہے، بندگی میاں نے فرمایا تھا کہ جو ہے بندگی نے فرمایا ہے کہ حاضر الوقت رہے، یعنی پریزنٹ میں رہے، ہر سانس کے اوپر جو ہے نظر رکھے، نہ پچھلی سانس کا سوچے نہ آنے والی سانس کا سوچے۔ جو وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے پریزنٹ میں رہے۔ بہرحال آپ نے بندگی میاں رضن کے جو ہے رسالے سے بھی جو ہے جو کچھ کہ آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا وہ سنا، اس کے بعد جو ہے پھر بندگی میں شیخ مصطفیٰ حجاتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مکاتب سے ہی پڑھا گیا، اور بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے مکتوبات سے بھی جو ہے مکتوب بھی جو ہے آپ کے سامنے پڑھا گیا، جو ایمان افروز تھا ہمارے واسطے جو ہے جلا بخشنے کے واسطے۔ یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے کیونکہ جو ہے آڈیوز جو ہے سیو ہے، بات جو ہے میری تقریر وغیرہ کی بات نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ بزرگوں کے جو زبان سے بات نکلی ہے، جو قلم سے نکلا ہے، وہ حقیقت میں جو ہے دل کو جلا بخشتا ہے، ایک چمک، ایک ریفریش بٹن جو ہے ہمارے پاس کا جو ہے دبتا ہے، تو سیو ہے تو جو ہے وہ بار بار سننے سے جو ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے ہم جہاں پہ سنتے ہیں باہر جاتے ہیں دنیا وہاں پہ جو ہے سچ کے سنور کے ٹھہری ہوئی ہے، مسئلہ باہر نکلتے جو ہے خراب ہے، تو چاہیے کہ جو ہے بار بار جو ہے انسان جو ہے اس بار کو جو ہے ان چیزوں کو جو ہے سنتا جائے۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، ہم جو ہے ہمارا کام ہے یہ سنتے جائیں اور ادھر جو ہے محنت کرتے جائیں، کیونکہ انسان جیسے ہی غافل ہوگا یہ جو ہے بھول جائے گا، کیونکہ انسان اللہ کو معلوم ہے، اسی لیے جو ہے خاتم انسان کی یہ طریقہ رہا ہے، اسلام کے دائرے میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر روز بیان قرآن ہوتا، ہر روز جو ہے ایک رکوع کا جو ہے بیان قرآن ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے انسان کا یہ طریقہ ہے، اس کی فطرت ہے، جیسے ہی کوئی چیز اس کی آؤٹ آف سائٹ ہوتی ہے آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی مثال دی ہے، کوکو کولا اتنی بڑی کمپنی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بار بار ایڈ کرتا تھا، تو جو ہمارا کسب کے دور میں جو باس تھا وہ یہ کہتا تھا اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بار بار ایڈ کیوں کرتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے انسان کے نفس سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، جو ہی نظروں سے غائب ہوں گے آہستہ آہستہ جو ہے دل سے بھی جو ہے دور ہو جائیں گے، ذہن سے بھی جو ہے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کام ہے کہ اس کو جو ہے بار بار جو ہے لے کر آئے، بار بار ہم انسان بھولتے ہیں، نفس کا کام ہی ہے بھلانا، غفلت میں ڈالنا، غفلت کے اوپر بھی جو ہے اللہ کی فضل سے جو ہے ہم نے شاید پچھلی نشست میں جو ہے سنا ہے، جو میں اسلام کی جو فرامین تھے، جو بھائی کی کتاب سے جو ہے لولو المرجان سے جو ہے اسلام کے فرامین وغیرہ جو ہے پڑھ کے آپ کے سامنے جو ہے رکھے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا مختصر ایک دو چار جو سانس ہی کے اوپر جو ہے چند روایتیں ہیں اور چند اہم نکات جو انصاف نامے سے ہیں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنانا ہے۔ اس سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے سنا کے جو انصاف نامہ کھلتا ہوں، حاشیہ انصاف نامے سے سنا دینا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے خدا نہ خواستہ جو ہے اس نام سے یاد کیے جائیں۔ نقل ہے بندگی میں ولی جی رضی اللہ تعالیٰ حاشیہ انصاف میں نقل لائے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کیا جائے گا اور بعضوں کو کہیں گے کہ اے عورتوں کے بندے، اے بچوں کے بندے، اے گھر کے بندے، اے پیسوں کے بندے، اے پیٹ کے بندے، اے شیطان کے بندے، اے نفس کے بندے، اے خواہش کے بندے، ان سب کے لیے فرشتوں کو فرمان خدا ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں غیر اللہ کی غلامی کی ہے، آج ان کا بدلہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد فرمان ہوگا اے اللہ کے بندوں، ہمارے بندوں کو لاؤ، انہوں نے دنیا میں ہماری بندگی کی، غلامی کی، غیر اللہ سے منہ پھیر لیا، آج ان کی بندگی کے بدلے میں ہم اپنی ذات اور بہشت یعنی جنت دیتے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے جی، اس نام سے خدا نہ خاصا پکارا جا سکتا ہے، جو جس چیز کو پوج رہا ہے، جس چیز میں محو ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اسی کے نام سے جو ہے اللہ کے پاس جو ہے گویا وہ بندگی کر رہا ہے، یعنی جو ہے اپنا دل دے کے جو کام کر رہا ہے، خدا کو بھول کے بیوی بچوں میں مشغول ہے، خدا کو بھول کے جو ہے
کھا پی رہا ہے، خدا کو بھول کے پیسے کما رہا ہے، تو گویا جو ہے وہ ان چیزوں کی جو ہے بندگی کر رہا ہے، اور قیامت کے دن جو صاف اللہ تعالیٰ بلائے گا عورتوں کے بندے، بچوں کے بندے، پیسوں کے بندے، شیطان کے بندے، ان سب کو جو ہے دوزخ کے حوالے کرو، اور ان ہمارے بندوں کو لاؤ جنہوں نے دنیا میں، دیکھیے آج ہمارے پاس اللہ یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے، ان بندوں کو لاؤ جنہوں نے دنیا میں ہماری بندگی کی، اس کو یاد کرتے ہوئے جو ہے زندگی گزاری۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا ہے، یاد کرنا کا اچھا ڈیفینیشن اس کو مس کرتے رہنا ہے، ہمارا کام ہے، کیونکہ جو ہے ہماری عالم ارواح میں ہم موجود تھے، یہاں پہ جو ہے ڈال دیے گئے، تو اب ہمارا کام اسی دنیا میں ہے کہ اس کو جو ہے مس کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، جو مس جو نکلتا ہے وہ اندر سے نکلتا ہے۔ تبھی تو میں اسلام نے جو مثال جو دی ہے وہ اسی واسطے دی ہے کہ اگر ماں باپ کا جو ہے اگر بچہ گم ہو جائے تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کی جو شدت کی جو بے قراری رہے گی، تو وہی حال ہے ہمارا، جو ہے ہم جو ہے خدا سے جو ہے دور کر دیے گئے ہیں، ہمارا کام ہے اس کو جو ہے زندگی جو ہے یاد کرتے ہوئے گزار لیں اور یہاں سے جو ہے چلتے بنے۔ بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے چند روایتیں، اچھی روایتیں تھیں جو اس سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے نہیں پڑھی گئی تھی، متفرق روایتیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، زیادہ لمبی نشست نہیں رہے گی آج کی۔ سانسوں کے اوپر جو حضرت ولی جی رضی اللہ عنہ نے جو اشعار لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا ہے، اور ایک افسوس کے اوپر ایک باب ہے، اس کے اوپر چند آیتیں ہیں، وہ اگر ہمیں وہ حسرت اگر حاصل ہو جائے تو وہ مسرت ہے ہمارے واسطے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا دیا جائے گا۔ دیکھیے سانس کی جو قدر ہے اس کے تعلق سے حضرت نے جو اشعار لکھے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو مرد عارف ہے تو انفاس کی حفاظت کر، یعنی ان سانسوں کی جو ہے حفاظت کر، دونوں جہاں کا ملک تیری ایک سانس کی ملک بنے، پراپرٹی بنے، ہر ایک دم جو عمر سے جاتا ہے وہ ایک ایسا گوہر ہے، ایک ایسا موتی ہے کہ اس کی قیمت دونوں جہاں کا محصول ہے۔ ایک سانس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر آپ دونوں جہاں کو جو ہے ایک پلڑے میں اگر تولے تو ایک سانس کی قیمت جو ہے وہ دونوں جہاں سے جو ہے زیادہ ہوگی، اس کی قیمت دونوں جہاں کا محصول ہے۔ پسند نہ کر کے یہ خزانہ تو برباد کر دے، اس وقت تو خالی ہاتھ اور بغیر توشے کے خاک میں جائے گا۔ جو دل کے مولا کی یاد سے خوش نہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت وہ غم سے خالی رہے۔ کون یہ کر سکتا ہے کہ اپنے یار سے دل ہٹائے، مگر وہی شخص جو پتھر سے زیادہ سخت دل رکھتا ہے۔ جب تک کہ تو لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کرے، الا اللہ کے محل میں کیوں کر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو چیز میرے ذکر سے منہ پھیرے تو اس کے لیے تنگ معیشت ہوگی، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے تو اس کے لیے تنگ معیشت ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جو اللہ کو بھول چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، یعنی یہاں پہ تو جو ہے اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، وہاں پہ اندھا اٹھے گا، بینا تھا۔ تو فرمائے گا کہ کیا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی جو تو بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھولا جائے گا، یعنی تو جو ہے وہاں پہ بھولا، آج جو ہے تو بھلا دیا گیا ہے۔ کلام قدسی ہے جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، امیر سے، اور تیری محتاجی کو بند کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا، یعنی وہ مصروف رہے گا، اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں رہے گا، اور تیرے فقر کو بند نہیں کروں گا۔ ایک قول ہے، دیکھیے بڑا زبردست قول ہے کہ ہر چیز کے لیے عذاب ہے، اور محبت کا عذاب معشوق کو یاد نہ کرنا ہے۔ محبت کا عذاب جو ہے بھول جانا ہے، وہ عذاب ہے، ہر شخص جو ہے کوئی نہ کوئی عذاب میں جو ہے گرفتار ہے۔ ہم وہ قوم صاف جو ہے محبوں کے نام سے جو ہے یاد کر دی گئی، یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، تو جو ہے اللہ جس سے محبت کرے اور وہ قوم اس سے محبت کرے۔ ہم سیدھا سیدھا جو ہے اللہ کے جو ہے محبوں کی جو ہے قوم ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور سیدھا سیدھا اگر ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں تو جو ہے اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہے۔ ہر چیز کے لیے عذاب ہے، اور محبت کا عذاب معشوق کو یاد نہ کرنا ہے۔ پس لعنت اس حیات پر کہ جس میں تنگی ہو اور ایک سانس بھی بغیر ذکر کے جائے۔ آگے یہ شعر آپ نے سے پہلے ہی سنا ہے کہ آروز خود مباد کے بے یار بگزر، اسلام نے بھی یہ شعر پڑھا ہے کہ وہ دن ہی نہ آئے کہ بغیر یار کے گزرے، گرچہ ہزار عیش وہ زار بگزر، اگرچہ کہ ہزار عیش کی ہو لیکن زاری میں گزرے۔ افسوس صد ہزار کے بے تو روی دمے، افسوس صد ہزار افسوس کے بغیر تیرے، یعنی بغیر یار کے، بغیر اس کے ذکر کے ایک دم جائے۔ لعنت برآں یاد کے بے یار بگزر،
اس حیات پر لعنت ہو جو بغیر یار کے گزرتی. دیکھیے یہ اللہ والوں کے پاس جو ہے یہ اتنی اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ اس حیات کے اوپر ہی لعنت ہے جو بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد کے گزارے. سادی جو وصل یار میسر نمی شود باری بیاد دوست زمانہ بسر بری. اے سادی، حضرت سادی علیہ الرحمہ کا شعر ہے یہ. اے سادی، جب دوست کا وصال حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا دیدار جو ہے آپ کو اگر حاصل نہیں ہوا ہے تو کم سے کم اس کی یاد میں زندگی بسر کر لیں. اس کا دکھنا جو ہے دکھانا جو ہے اس کے ہاتھ میں. تو حضرت نصیحت کر رہے ہیں کہ جو ہے اگر تجھے جو ہے اس کا دیدار حاصل نہیں ہوا ہے تو کم سے کم جو ہے اپنا زمانہ جو ہے اس کی جو ہے یاد میں تو جو ہے گزار لے. کیونکہ آگے ایک ربائی ایک اور ایک ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب تک کہ تو اپنے وجود سے برداشتہ نہ ہو جائے، خودی کے دام میں ہے خدا کا بندہ نہیں ہے تو. میں نے مانا کہ تو سب کی جان ہے اور جہاں تجھ سے زندہ ہے، لیکن جب تک تو جانا کی محبت میں مر کر زندہ نہ ہو تو زندہ نہیں ہے. جو دم یعنی جو سانس کہ غیر اللہ کی یاد میں نکلتا ہے اس وقت غافل اور میت ہے، موتا ہے، سوائے اس کے کہ نہیں ذکر ذاکرین کی روح ہے. کیونکہ جب وہ ذکر نہیں کرتے تو مر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سانس گنی ہوئی ہے، جو سانس بغیر یاد الہی کے نکلتی ہے وہ مردہ ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کے وجود میں دن اور رات میں 24,000 بار سانس چلتی ہے، بعض روایتوں میں 22,000 بار سانس چلتی ہے. ان میں سے ایک سانس بھی جو بغیر ذکر خدا کی نکلتی ہے وہ مردہ ہے. ای دم کی دمی داری دریا بکن کارے، یعنی اس وقت جو دم رکھتا ہے ضائع مت کر، کوئی کام کر لے. ایک دم اس ایک دم کی فرصت کو عمر جاوید بنا لے. بس مردگی کی صفت مومن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دارین میں زندہ ہے، مومن جو ہے دونوں جہاں میں جو ہے زندہ ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے یہ آپ جو ہے سانسوں کے تعلق سے جو روایتیں اس سے پہلے نہیں پڑھی گئی تھی وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا دی گئی تھی. جو اہم ترین چیز جو سنانا ہے وہ آپ کے سامنے افسوس کے بیان میں جو حضرت نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ دیکھیے کس طرح سے ہم جو زندگی آسانی سے جو ہے گزار لے رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا اور وہاں پہ جو ہے ہم افسوس کریں گے. تو حضرت نے جو ہے ایک فصل، ایک باب کے اندر جو ہے ایک چیپٹر کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے آپ نے سب چیپٹر بنایا ہے افسوس کے بیان میں. تو اس میں جو ہے قرآن مجید کی جو ہے آیتیں ہیں، اس میں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ زمر کی ایک یہ آیت ہے جو یہاں پہ نوٹ کی گئی ہے. یہ دیکھیے ہم سب کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ آج ہم زندہ ہیں، یہ قیامت کے دن اٹھیں گے اور جو ہے وہاں پہ جو ہے ہم یہ کہیں گے. جو ہے خدا نہ خواستہ یہ اگر حالت ہوگی تو جو ہے یہ بہت بری جو ہے حالت ہو جائے گی. سورہ حشر کی آیت ہے، ہم کہیں گے قیامت کے دن کہ ان تقولا نفسی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. یعنی جو ہے مبادا کوئی شخص کہے گا، وہاں پہ ایک الگ الگ لوگ ہوں گے جو کہنے لگیں گے کہ افسوس میری کوتاہی پر. وہ کہے گا کہ افسوس میری پشیمانی پر، اس چیز پر کہ میں نے تقصیر کی خدا کے کام میں، یعنی جو ہے میں نے قصور کیا خدا کے کام میں، اور البتہ میں تھا مسخرہ پن کرنے والوں میں سے. وہ وہاں پہ ٹھہر کے جو ہے کہے گا افسوس میری تقصیر پر جو میں نے وہاں پہ کی، میں مسخرہ پن کرنے والوں میں سے تھا. یا ایک اور ایک شخص کہے گا او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہنے لگے گا کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. بہانے بنانے والے دیکھیں کیسے نہیں. پھر ایک کہے گا او تقولا ہینا ترل عذاب لو ان لی کرتا فاکونا من المحسنین، یا یہ کہنے لگیں گے کوئی عذاب دیکھ کر کہ کاش اگر ایک مرتبہ پھر جانا ملے تو میں نیکوکار بن جاؤں.
بلا قد جات کا آیاتی فکذبتا بہا واستکبرتا وکنت من الکافرین، کیوں نہیں، اللہ فرمائے گا میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی سو تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر ہو گیا۔ تو حضرت یہ آیتیں لکھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، آگے آپ لکھتے ہیں کہ اے میری پشیمانی، انسان کہے گا میری پشیمانی اس چیز پر کہ میں نے تقصیر کی خدا کے کام میں، اور البتہ میں تھا مسخرہ پن کرنے والوں میں سے۔ یا یہ کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو البتہ میں پرہیزگاروں سے ہوتا۔ یا یہ کہے گا تو جس وقت عذاب کو دیکھے گا کہے گا کہ کاش پھر ایک بار مجھے زندہ کیا جائے تو میں نیک بن جاؤں۔ اس وقت خدا فرمائے گا کیوں نہیں، تحقیق میرے پاس آیتیں آئی، تحقیق میری آیتیں تیرے پاس آئی، بس تو نے انہیں جھٹلایا اور غرور کیا اور تو کافر ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے آج ہمیں یہاں پہ کہہ رہا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ لوگ جو ہے کہیں گے خدا کو جو ہے بھول چکے ہیں۔ سورہ مومنون کے آگے جو ہے حضرت نے جو ہے ایک آیت اور ایک لکھی ہے، اس کا جو صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس روز نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو کوئی پوچھے گا، پر جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی تو بس یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی ذاتوں کو خسارے میں ڈال دیے۔ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لپٹے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ لوگ اس میں تباہ و سی رہیں گے، یعنی جو ہے بالکل کالے پڑے رہیں گے۔ فرمان ہوگا، اللہ وہاں پہ فرمائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کی تکذیب کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم پر غلبہ کیا اور ہم گمراہ قوم تھے، اے رب ہمارے نکال ہم کو دوزخ سے، پھر اگر ہم عود کریں، یعنی جو پھر اگر واپس جائیں برے کاموں کی طرف تو پس تحقیق ہم ظالم ہیں۔ تو بعد اس کے فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوگا پڑے رہو پھٹکاری، یعنی اس میں پھٹکاری میں دوزخ میں، اور مجھ سے بات مت کرو۔ اور جس دن ظالم آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو افسوس سے کترے گا، یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کی جو ہے آیت ہے 19 پارے کی، جس دن ظالم آدمی ظالم کے بارے میں ابھی آپ نے سنا ہے، ظالم جو ہے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو افسوس سے کترے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ کوئی سبیل، کوئی راستہ بنا لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے بہکا دیا۔ اب دیکھیے دوست کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا موبائل فون، آپ کے بیوی بچے، آپ کی لایانی چیزیں جہاں پہ جو ہے آپ مصروف ہو چکے تھے، تو وہاں پہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں رسول کے ساتھ کوئی سبیل راستہ بنا لیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے بہکا دیا۔ اس کے بعد کہ وہ مجھ تک پہنچ چکا تھا، اور شیطان انسان کو بہت رسوا کرنے والا ہے۔ آگے حضرت نے کیا ہی اچھی حسرت ہے، یعنی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی، لیکن بس وہاں کیا کام آئے گی، ایسی حسرت وہاں کیا قائم ہے، وہاں پہ پچھتائے گا آدمی، صرف پچھتاوا ہوگا وہاں پہ۔ فرمان خدا ہے اس نے گنوائی دنیا اور آخرت، یہی سرا گھاٹا ہے، یعنی کھلا گھاٹا ہے، کیا ہی ہلاکت ہوگی اس وقت جو ہم کہیں گے، اور جب وہ وہاں سے تنگ مکان میں، یعنی قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، اور جب وہاں سے تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ بات جو ہے ہم جب لیتے ہیں کفر وغیرہ کی، سب سمجھتے ہیں کہ جو ہے مشرکین کے تعلق سے، کفار کے تعلق سے، غیر مذہبیوں کے تعلق سے جو فرما رہا ہے، میں اسلام آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، اسلام نے جو ہے کئی جگہوں پہ جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں فرما رہا ہے، وہاں پہ میں اسلام نے جو ہے من سے مراد جو ہے عام لیا ہے، حیات دنیا کے بارے میں آپ نے لیا ہے، من میں اسلام نے صاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی کہہ رہا ہے، ہم گمان کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ جو ہے کافروں کے تعلق سے، ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے، یہ اس کو بھولنے کے تعلق سے جو ہے یہاں پہ جو ہے آیتیں ڈالی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ صاف فرما رہا ہے کہ جب وہ وہاں سے تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے، مشکیاں کسے ہوئے، تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، وہاں پہ دوزخ میں ڈال دیے جانے کے بعد موت کو پکارا جائے گا کہ اس سے بہتر ہے اس عذاب سے جو ہے موت آ جائے۔ تو دیکھیے اللہ کا حکم ہوگا مت پکارو تم آج ایک موت کو، اور پکارو تم بہت سی موتوں کو۔ فرمان خدا ہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو، اور تمہارے پاس پہنچا تھا ڈرانے والا، پہنچا تھا ڈرانے والا۔ ہاں پر جو ہے آج بھی جو ہے موقع ہے اس کو جو ہے یاد کرتے ہوئے جو ہے زندگی گزار لینے کا، کیونکہ جو ہے ہمارے اوپر افسوس کتنا زیادہ دیکھیے، کیونکہ حضرت لکھتے ہیں، حضرت میاں ولی جی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تابعین میں سے ہیں، بندگی میں شاہ خنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفے ہیں، آپ لکھتے ہیں بندگی میں کا جو ہے شہادت ہو چکی تھی کہ افسوس ہم پر
کہ ایک مٹھی خاک ہماری خبر پر بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی یا بندگی میں سید خنمیر کے ہاتھ کی نہ پڑی. افسوس 100,000 افسوس، زندگی پر لعنت ہے، موت نہ آئی کیا بدبختی ہے. غرض درے تو برانی بے تو شبم سیاہ رو، یعنی اگر تو مجھے اپنے دروازے سے چلا دے گا تو میں بغیر تیرے سیاہ رو ہو جاؤں گا، کالے چہرے والا ہو جاؤں گا. میں اپنے سیاہ روح کو تیرے دروازے سے کہاں لے جاؤں گا؟ اپنے کالے چہرے کو میں تیرے دروازے سے جو ہے کہاں لے کے جاؤں گا؟ حضرت کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے میرے اوپر، میں ان کے سامنے جو ہے نہیں مر گیا. بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا بندگی میں شیخ خنمیر رضی اللہ کی جو ہے ان کی ایک مشتقات مل جاتی ہے، ایک مٹھی بھر جو ہے مٹی مل جاتی. اب ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ 500 سال کے بعد جو ہے ہم کس حالات سے جو ہے گزر رہے ہیں. ہمارا کام تو صرف افسوس ہی میں جو ہے اگر کسی آدمی کو ہلکی سی اتنی حسرت بھی آ گئی تو شاید جو اس کا جو ہے کام پورا ہو جائے، کیونکہ جو ہے ہم کدھر سے کدھر کے آ چکے ہیں. دین کا جو ہے چہرہ بالکل بدل چکا ہے. آدمی جو ہے لایانی چیزوں میں، اپنی دنیا بنانے میں، اپنی بیوی بچوں میں جو ہے مشغول ہے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ سچ میں جو ہے انہی کے جو ہے بندوں کے نام سے جو ہے یاد کر کے پکارا جائے گا، جیسا کہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے انصاف نامے کی جو ہے روایت پڑھی گئی. بہرحال ذکر اللہ کے باب میں جو ہے کافی تفصیل جو آپ کے سامنے جو ہے آلریڈی پڑھ کے سنا دی گئی ہے. ہمارا بس کام یہی ہے کہ ہم خدا کے واسطے جو ہے اپنی زندگی کی جو ہے قدر کر لیں، اپنی جو ہے سانسوں کی جو ہے قدر کر لیں اور اس کی یاد میں جو ہے زندگی گزاریں، اور اپنے مقصد کے تحت آپ کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ مہدویوں کا مقصد یہی ہے. مہدوی جو ہے چاہے وہ تاریخ دنیا ہو چاہے وہ کاسب ہو. اسلام نے جو ہے صرف 2 جماعتیں گنی ہیں. مومن وہی ہے جو خدا کو دیکھے یا جو ہے دیکھنے کی طلب رکھے. صرف 2 ہی ہوتے ہیں، یا خدا کو دیکھتا ہے یا طلب رکھتا ہے. آپ تاریخ دنیا رہو، آپ جو ہے کاسب رہو، ہمارا کام ہے جو ہے طالب مولا رہو. آپ جو ہے فقیر رہو یا جو ہے کسب کر رہو، آپ کا کام ہے جو ہے اللہ کی یاد میں جو ہے زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارنا. آپ کو جو ہے کاسبین کے ذکر اللہ کے اوقات بھی جو ہے بتائے گئے تھے، وہ بورڈ پہ جو لکھا گیا تھا. آپ کے سامنے جو ہے ان اوقات کی جو ہے پابندی بتائی گئی تھی جہاں پہ جو ہے اسلام کے دائرے میں جس طرح سے جو زندگی گزارتی تھی، اور وہ خاص طور پہ وہ 6 اوقات اس کے اوپر جو ہے پوری طریقے سے جو ہے کوشش کریں. حکم تو اسلام کا اول فجر سے طلوع آفتاب اور عصر سے عشاء تک کا ہے، لیکن احادیث کی رو سے میں اسلام کے حکم پہ اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن احادیث کی رو سے کم ہم فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز سے جو ہے مغرب تک کی جو ہے ذکر کی پابندی کر سکتے ہیں. اپنے گھر والوں کو جو ہے ہم بول سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ پریشر دے سکتے ہیں. 2 وقتوں کی جو ہے پابندی کر سکتے ہیں. میں اسلام کا جو ہے حکم ہے تو صرف 6 اوقات کا کھاتے پیتے وقت کے بارے میں جو ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی ہے. یہ والا اہم ترین چیز ہے. یہ غفلت سے جائے گا تو جو ہے پریشانی ہوگی. اسی وجہ سے جو ہے آج تباہی آ رہی ہے، جو بچے خراب ہو رہے ہیں، بد اخلاق ہو رہے ہیں. یہ والا جو ہے غلط طریقے سے جا رہا ہے، غفلت کے ساتھ جو ہے جا رہا ہے. اس کے اوپر جو ہے آپ دھیان رکھیں. پھر جو ہے اسلام کا جو فرمان ہے بیت الخلاء بھی آپ گئے تو جو ہے آپ کو جو ہے ذکر اللہ کرنا ہے. سوتے وقت بھی جو ہے آپ کو جو ہے ذکر اللہ کرنا ہے. یہ غفلت کے اوقات ہیں. اکثر آدمی جو ہے ان وقتوں میں جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. اور جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنی بیوی کے جو ہے قریب گئے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرنا ہے. تو اسلام کا فرمان ہے جو ان اوقات کی پابندی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے دن اور رات کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. مطلب ان اوقات کی پابندی کے بعد جو ہے اب آپ دوسری نیکیاں وغیرہ کر رہے ہیں تو جو ہے وہ قبول ہوں گی، ورنہ جو ہے اصل جو حکم ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، پتھر ہٹا رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ نیکی کر رہے ہیں، وہ سب ضائع ہوگی. یہ جو فرمان ہے، جو فرض ہے وہ قبول وہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے دن اور رات کی جو نیکی ہوگی وہ قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ذکر اللہ کی توفیق ہوگی، اس کا طالب بنائے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر کچھ باقی ہے تو تھوڑا سا کچھ میں سمجھتا ہوں کچھ روایتیں ہیں اگر وہ رہ گئی ہیں تو آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ. پھر اگلی نشست میں اگر وہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اگلی نشست سے طلب در خدا جو آخری فرائض ولایت ہے، جو مقصد میں اول ہے اور مقصود میں جو ہے آخر ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ سنایا جائے گا. واقعی